नाजरीन आदाब, बिग बुलेटिन के साथ मैं हूं अबू हुरैरा और आज फिर एक बड़े इशू के साथ हम हाजिर हैं। आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का एक मुसलमानों को लेकर मुतासिबाना बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अमेरिका में दाखिला ना दिया जाए। आज पूरे इसी इशू पर हम बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में खटक रहे हैं, तभी तो मुसलमानों को अमेरिका में दाखिला न देने के डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। लेकिन उनके इस बयान पर एक तरह से वबाल खड़ा हो गया है। ट्रंप के बयान की खुद उनकी जमात रिपब्लिकन पार्टी के साथी भी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया से इस पर अब बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और पूरी दुनिया से इस पर मजम्मत हो रही है। हम आपको एक तफसीली रिपोर्ट इस पर दिखाते हैं और इसके बाद इस पूरे इशू पर हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और उनके साथ हम बात करेंगे। मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में खटक रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ वो बेतुके बयान देकर अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का ताजा बयान सैन बर्नार्डिनो फायरिंग और बराक ओबामा के ओवल ऑफिस से कौम के नाम खिताब के बाद आया है। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से नामजदगी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों के अमेरिका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया है। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. ट्रंप के मुताबिक हालिया जायजे में मुसलमानों की जानिब से अमरीकियों के लिए नफरत सामने आई है, जिससे अमरीकी कौम को खतरा है। We can be politically correct and we can be stupid, but it's going to get worse and worse. Until we are able to determine and understand this problem and the dangerous threat it poses, our country cannot be the victim of horrendous attacks by people that believe only in jihad. ट्रंप के इस बयान की नुक्ताचीनी खुद उनके रिपब्लिकन साथी भी कर रहे हैं और अमेरिका में इसकी वसी पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप का बयान अमेरिकी इक़्तिदार के मनाफी है। ट्रंप माजी में भी मुतनाज़ा बयान देते रहे हैं। इनकी मजम्मत करने वालों में उनकी अपनी जमात के भी अरकान शामिल हैं, जिनमें साबिक नायब सदर डिक चेनी भी शामिल हैं। रिपब्लिकन जमात में डोनाल्ड ट्रंप के मद्दे मुकाबिल जेब बुश ने भी इस बयान पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये एक गैर मुहतात बयान है। यहूदियों की हिमायती तंजीम एंटी डिफेमेशन लीग ने कहा है कि लोगों को मजहब की बुनियाद पर अमेरिका में दाखिले से रोकना नाकाबिले कबूल और इंतहाई तौहीन आमेज है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बलवाइयों के सरबराह की तरह बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आइए इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ मुंबई से राम पुनियानी साहब जो कि दानिश्वर हैं, जुड़े हुए हैं मुंबई से। इसके अलावा हाफिज उस्मान साहब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और तनवीर अहमद साहब एडिटर हैं कर्नाटका मुस्लिम्स के रिसाले के, वो भी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। अपने तीनों खास मेहमानों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले राम पुनियानी साहब आपके पास आना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आप इसको किस तरह से देखते हैं, किस तनाजुर में आप इस बयान को देखते हैं? पुनियानी जी। देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है ये बहुत ही गलत और बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है जी। अमेरिकन मीडिया ने कई प्रकार से दुनिया के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की है और ख़ास तौर से 9/11/2001 के बाद
جب ٹوین ٹاورز پہ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد امریکن میڈیا نے اسلامک ٹیررزم یہ شبد بنایا تھا. جی ویسے دیکھا جائے تو دنیا میں آج بھی جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے تیل کے کنوؤں کی سیاست ہے اور اس کے پیچھے امریکہ کا خود کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپوزٹ پارٹی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کی ایک لیڈر جو یہ ہیں ہلری کلنٹن کا ایک ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے جس میں ہلری کلنٹن بتاتی ہیں کہ کیسے انہوں نے القاعدہ کو کھڑا کیا. القاعدہ کے تھرو انہوں نے رشینز کے خلاف لڑائی کی اور جب ان کا کام ہو گیا انہوں نے اپنا پلہ جھاڑ لیا اور وہ چلے گئے. تو یہاں سے جو القاعدہ کی شروعات ہوئی تھی، القاعدہ کے بننے میں بھی جو ایک پرکار کا اسلام وہ لائے، ایک پرکار کا سلافی سمجھ جو لائے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے $8,000 ملین اور 7,000 ٹن ہتھیار یہ القاعدہ کو مہیا کرائے. یہ پارٹ 1 ہو گیا. پارٹ 2 دیکھیے، انہوں نے اس کے بعد جو پورا عراق پہ حملہ کیا، عراق پہ حملے کے سمے انہوں نے کہا یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا معاملہ ہے، عراق پہ یہ سب ہے. عراق پہ پورا انہوں نے برباد کر دیا عراق کو، کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملا. پر جو انہوں نے عراق پہ حملہ کیا اس سے عراق کا سسٹم پورا ٹوٹ گیا، پورا چرمرا گیا، اور اسی میں سے IS کی شروعات ہوئی، جنہوں میں سے کئی جو لوگ نراش تھے، فرسٹریٹڈ تھے، انہوں نے اپنے اس سے اس بات کو کیا اور انہوں نے وہی القاعدہ کے فلسفے کو اٹھا کر ایک پرکار سے آتنکواد کو بڑھاوا دیا. تو اس میں اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس میں جیسے ہم دیکھیں گے قرآن کی سورہ 5 آیت 32 ہمیں یہ بتاتی ہے اگر آپ ایک بھی بے گناہ ویکتی کو مارتے ہو تو پوری انسانیت کو مارنے کے سامان ہے. اور یہاں جو بھی دہشت گرد ہیں ان کا نہ پوری مسلم قوم سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اسلام سے لینا دینا ہے، پر امریکن میڈیا اس کا پروپیگنڈا کر کے اپنی راجنیتی کی روٹیاں یا تیل کے کنوؤں کو اپنا وہ پورا کرنا چاہتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا میرے انداز سے تو امریکہ میں بھی کوئی سمرتھن نہیں ملے گا. امریکہ کے بھی زیادہ تر لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس پرکار کی غیر ڈیموکریٹک بات کرنا خطرناک ہے. ویسے یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ میں زیادہ تر جو وچار چل رہا ہے اس میں ایک پرکار سے چھپے روپ سے ان ہڈن مینر وہ کہیں تو بھی اسلام اور مسلمانوں کو اس کے لیے دوشی مانتے ہیں، جو بھی اپنے آپ میں بہت غلط ہے. جی بالکل. حافظ عثمان صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے. اگر ایفیکٹ کی بات کریں، اس بیان کے اثرات کی بات کریں تو اس کے سیاسی اور سماجی اثرات آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کے؟ عثمان صاحب. اچھا دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی لڑائی ہوئی ہے اور جو اسلام کے خلاف ہے وہ امریکہ اس میں پیش ہمیشہ سے رہا ہے. یہ آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے امریکہ کا یہ طریقہ رہا ہے. اور امریکہ میں وہی مقبول ہوتا ہے جو اینٹی اسلام اور اینٹی مسلم جو ہے کام کرتا ہے. تو جو ابھی حالیہ بیان آپ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ بھی اسی میں ہے. اسے کوئی جذبہ نہیں ہے عیسائیت سے نہ امریکین سے، بلکہ انہیں تو الیکشن لڑنا ہے، اسے جیتنا ہے، اس لیے الٹا سیدھا جو بھی کہہ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے آس پاس 40 گھر ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، ان میں چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، آپ کے گھر آپ کی ذمہ داری ہے تب تک اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ سو گئے تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے. آپ کا پڑوسی کا پیٹ بھرنا چاہیے. آپ کا پڑوسی اگر آپ سے دکھی ہے تو اسلام میں اس کی یہ جائز نہیں ہے. تو اسلام تو اس کا سبق دیتا ہے. اور جہاں تک اس کی بات ہے، مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا. چند مٹھی بھر لوگ وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کیا ہے. اسلام کے نام پر جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ قابل مذمت ہیں، ان کی مذمت ہونی چاہیے. مگر جو امریکہ کر رہا ہے وہ کوئی پہلی بار نہیں، وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے. اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو متحد ہو کر اور امریکہ کے اس بیان کی مذمت کرنی چاہیے. اور ہندوستان بھی پرزور طریقے سے اس کی مذمت کر رہا ہے. تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں میرے نزدیک، وہ ہمیشہ سے کرتا ہے. تاریخ میں بھی یہ ہے کہ امریکہ نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. بالکل. تنویر صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے. جیسا کہ حافظ عثمان صاحب نے کہا کہ الیکشن میں فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر سیاسی مفاد کے لیے بیان ڈونلڈ نے دیا ہے تو کیا امریکہ جیسی جگہ میں، امریکہ جیسے ملک میں ڈونلڈ کو اس بیان کا سیاسی فائدہ ہوتا آپ کو دکھتا ہے؟ تنویر احمد صاحب. جی ایسا ہے کہ جیسا کہ رام پنیانی صاحب نے کہا کہ امریکن سوسائٹی ایک میچورڈ سوسائٹی ہے
اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ملنا چاہیے اور انشاءاللہ نہیں ملے گا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ان کے سامنے آنا چاہیے کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے گزشتہ دنوں اپنی رپورٹ شائع کی تھی جس میں اس نے لکھا ہے کہ لیٹینوز جو ہیں اسپینش زبان بولنے والے وہ 42% کی تعداد میں دہشت گردی کے مختلف واقعات امریکہ میں ملوث ہیں. اور یہی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یہ کہتا ہے کہ جتنے دہشت گردی کے واقعات امریکہ میں ہوئے ہیں اس میں سے صرف 6% مسلمان تھے. پہلے نمبر پر اسپینش بولنے والے، دوسرے نمبر پر لیفٹ گروپ جو 24% ہے. 24% دہشت گرد لیفٹ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے برابر آرتھوڈکس کرسچن بھی دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث ہیں جو 7% ہوتا ہے. پھر اسی طرح 5% کمیونسٹ بھی شامل ہیں. تو اس طرح ٹرمپ کا یہ کہنا کہ مسلمان دہشت گردی کا کارن ہیں یا وجہ ہیں یہ بات بالکل غلط ہے. اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کر ٹرمپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. خود ان کے ملک کے دانشوران کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی نامعقول بیان ہے. امریکہ کی جو امیگریشن پالیسی ہے اس کے 14th امینڈمنٹ اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو مذہب کی بنیاد پر امریکہ میں داخلہ دیا جائے یا داخلے سے روکا جائے. تو ان کا کہ سپریم کورٹ وغیرہ میں بھی سٹینڈ نہیں ہوگا. ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اور انہیں سیاسی فائدہ کتنا ملے گا یہ کہنا مشکل ہے. اب یہ کہ بعض ہیٹ گروپس ایسے ہیں امریکہ میں جو کام کر رہے ہیں، اسلام کے مخالف کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مخالف کام کر رہے ہیں، جو امریکہ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. امریکہ یہ جانتا ہے کہ امریکہ کی ترقی میں مسلمانوں کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اور کنٹریبیوشن رہا ہے اور موجودہ امریکہ کی ترقی میں مسلمان بڑا مثبت رول ادا کر رہے ہیں. اسی لیے ان کی خود رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2009 تک 5 سال کے دوران امریکہ نے مختلف 7 لاکھ مسلمانوں کو گرین کارڈ دیا ہے. اتنی بڑی تعداد میں اگر وہ اپنا شہری مسلمانوں کو بناتا ہے تو کچھ نہ کچھ امریکہ کا فائدہ ہے. یہ اس ایک بیان سے ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں ایسی پالیسی نہیں بنے گی. بالکل. پنیانی صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے کہ ایک طرف اوباما کا بیان آتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اور آئی ایس کے خلاف جو ڈرائیو چل رہی ہے اس میں مسلمانوں کو بھی برابر شامل ہونا چاہیے، تو دوسری طرف ڈونالڈ ٹرمپ کا بیان آتا ہے جو ایک طرح سے بانٹنے والا اور ڈویژن کرنے والا بیان ہے. دونوں بیانوں کو کیسے آپ دیکھتے ہیں پنیانی جی؟ جی دیکھیے، کوئی بھی ایک سماج یونیفارم نہیں ہوتا، ایک سریقہ نہیں سوچتا. ایک ہی سماج کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت سمجھداری سے بات کرتے ہیں، جو بہت لوکتانترک طریقے سے بات کرتے ہیں، جو بہت انکلوزیو بات کرتے ہیں. اسی امریکہ میں دیکھیے آپ نوم چومسکی جیسے دانشور ہیں جنہوں نے پورا امریکہ کی نیتیوں کا کرٹیسزم کیا، مینوفیکچرنگ کنسرن جیسی باتیں رکھی. تو ایک طرف اوباما جیسے لوگ ہیں، نوم چومسکی جیسے لوگ ہیں. نوم چومسکی تو خاص طور سے بہت سمجھداری کی اور بہت بہترین باتیں کرتے ہیں. اوباما میں بھی کچھ جو ملا جلا تتو ہے. تو یہ امریکہ میں جو ایک طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں کرسچن فنڈامنٹلسٹ، یہ کرسچن فنڈامنٹلسٹ جو وہاں آئے 1920 کے بعد سے، انہوں نے اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف ابھی بات کر رہے ہیں، پر پہلے انہوں نے عیسائی دھرم کے آدھار پہ پولیٹکس کرنے کا ٹرائی کیا اور آج وہ ایک خطرناک طریقے سے اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈونالڈ ٹرمپ تو میرے خیال سے امریکہ میں ریجیکٹ ہو جائیں گے، ایسا مجھے لگتا ہے. اور امریکہ کے ایسے بہت سارے سٹریم آف تھاٹس ہیں، الگ الگ سوچنے کا طریقہ ہے، اور اس میں یہ ٹرمپ جیسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، ایسی مجھے امید ہے. جی بالکل بالکل. حافظ عثمان صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے. جس طرح سے پنیانی جی نے کہا کہ ایک دھڑا ایسا ہے جو کہ مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر ڈونالڈ ٹرمپ کے اس بیان کی
बात करें तो क्या आपको लगता है कि गैर मुस्लिम वोट को पोलराइज करने के लिए, क्योंकि सदारती इंतखाबात नज़दीक हैं, 2016 में इंतखाबात होने हैं, ऐसे में क्या गैर मुस्लिम वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देखा जा सकता है? क्योंकि इससे पहले भी वो इस तरह के मुतनाज़ा बयान देते रहे हैं। उस्मान जी। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि सिर्फ सियासी इशू के अलावा ये कुछ नहीं है। ये जो है वो भी ईसाइयत के इतने ज़्यादा हमदर्द नहीं है और वफादार नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए बयान दिया है। जहाँ तक जो है अमेरिका की बात है, अमेरिका ने जितने भी मुस्लिम ममालिक मजबूत थे सबको तबाह व बर्बाद कर दिया। चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो मिस्र हो, तो कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ी है जहाँ उन्होंने अटैक न किया हो। अब उन्होंने उसमें शामिल कर लिया है रूस को भी, और रूस के ज़रिए से ये सब कुछ हो रहा है। तो जो अभी बयान आया उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि इस बयान में जहाँ वो सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसी के साथ साथ वो मुखालिफ भी हैं बराक ओबामा के, चूँकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई आदमी ऐसा जो है अमेरिका जैसे बड़े मुल्क का सदर बने, वो क्या कामयाब हो, जिस तरीके से बराक ओबामा उन्हीं के बीच से निकल कर जहाँ हज़ारों साल से नफ़रतें चल रही थी, एक उनकी कम्युनिटी से हट कर एक काला आदमी जो वहाँ एक नस्ल कुशी का मामला चल रहा है, नस्ल परस्ती की जो बातें चलती है अमेरिका में, वो सदर बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा भी उन्हीं की कम्युनिटी का आ जाए, इसलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। मगर जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ अमेरिका के कुछ लोग बहुत समझदार भी हैं। उन्होंने हमेशा से उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ एहतजाज किया है और ऐसे लोगों को पसंद भी नहीं किया है। बराक ओबामा का जो स्टेटमेंट है अभी कल ही जो उन्होंने दिया है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा है कि जो लड़ाई हो रही है उसका इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए पूरे मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका में जो लोग तासुब अपना रहे हैं वो ठीक नहीं है, उन्हें अपने नज़रिए को बदलना चाहिए। ये बराक ओबामा का आज ही बयान आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तनवीर साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर अमेरिका में देखा जाए तो शूट आउट के वाकयात और फायरिंग के वाकयात अक्सर होते रहते हैं। अगर कोई मुसलमान इस तरह की फायरिंग कर दे, जैसा कि हालिया दिनों हम लोग को बर्नार्डिनो में देखने को मिला जहां पर मुस्लिम जोड़े ने फायरिंग की, तो उसे दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है। लेकिन आमतौर से जो फायरिंग होती रहती है तो उसमें कहा जाता है कि वो दीवाना था, पागल था या नशे की हालत में था। ऐसे वाकयात कैसे इसे आप देखते हैं तनवीर अहमद साहब? जी, मैंने जैसा कि कहा थोड़ी देर पहले आपको कि 42% इस तरह के वाकयात में मुसलमान शरीक नहीं हैं, 6% मुसलमान हैं। एक बड़ी अच्छी किताब है डाइंग टू विन, इसको अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट पीप ने लिखी है। उस किताब में उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि दहशतगर्दी के जो वाकयात या जो सुसाइडल जो डेथ होते हैं, सुसाइड बॉम्ब्स जो होते हैं, उसके क्या वजूहात हैं, इनका ताल्लुक़ कितना अक़ीदे से है, और बिलखुसूस उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इसका ताल्लुक़ कितना इस्लाम से है। और उन्होंने पूरा उसमें वाज़े कर दिया है कि जितने इस तरह के वाकयात होते हैं वो उसके वजूहात कुछ और हैं, और उन वजूहात का पूरा इल्म अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स को और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों को है, जैसा कि राम पुनियानी साहब ने कहा। अब ज़रूरत इस बात की है कि अमेरिका नेक नियति के साथ जो वाकयात हो रहे हैं उसका जायज़ा ले, वो अपनी खारिजा पॉलिसी का जायज़ा ले। जितना दुनिया में ये सारा खून खराबा हो रहा है इसके ताल्लुक से सारे एक्सपर्ट से लिखते हैं, जिसमें नॉम चॉम्स्की साहब भी शामिल हैं, कि ये अमेरिका की खारिजा पॉलिसी की खराबियों के वजह से हो रहा है। तो ये जो एक साजिश है कि जो भी हो जाए, वो अगर मुसलमान उसमें मुलविस है तो इसका नाता इस्लाम से जोड़ दिया जाता है, ये हाईली कंडेमनेबल है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये ऐसा नहीं है, बल्कि इसके बरअक्स है, कुछ और मफादात हैं। ऐसी किताबें आई हैं कि कई ऐसे वाकयात हैं जिसमें खुद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने पालतू लोगों के जरिए, अपने एजेंट के जरिए ऐसे वाकयात अमेरिका में करवाए हैं या दूसरे मुकामात पर भी करवाए हैं। तो अब इस तरह की सियासत से बाज आना चाहिए अमेरिका को भी और दूसरी हुकूमतों को भी, ताकि पूरे दुनिया में अमन कायम हो सके। जी
بالکل رام پونیانی صاحب، آج کل اگر دیکھا جائے تو جب سے خاص طور سے چاہے وہ پیرس حملے کی بات کر لیں یا برنارڈینو میں جس طرح سے حملہ ہوا، اس کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کا ایک ورڈ بہت مشہور ہوا ہے. آپ کے نزدیک یہ حقیقت ہے یا فسانہ؟ اسے کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، جہاں تک اسلاموفوبیا کا سوال ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، اور اس میں خاص طور سے امریکن میڈیا نے اس کی شروعات کی اور دوسرے کئی جگہ کے میڈیا نے اس کو اوپر اٹھایا. اور خاص طور سے انڈیا میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں جہاں ہندو رائٹ ونگ کی جو RSS والی پالیسیز چلتی ہے، انہوں نے بھی اسلاموفوبیا کو بہت بڑی ہوا دی. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو امریکن میڈیا نے شبد بنایا تھا اسلامک ٹیررزم، یہ ہیومینٹی کے خلاف ایک بہت بڑا کرائم ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب یہ دہشت گردی کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا. تو اس کو جو جوڑ کے امریکن میڈیا نے پرستت کیا اور دنیا کے لوگوں نے کیا، یہ اسلاموفوبیا کا آدھار ہے. اور اس کو دور کرنا میرے خیال سے ہماری ہیومینٹی کے بھلائی کے لیے، پورے مانو جاتی کے بھوشیہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. حافظ عثمان صاحب، اسلاموفوبیا کا جو ایک ٹیگ لگا ہوا ہے، جیسا کہ رام پونیانی جی نے کہا، کیسے آخر مسلمان اس سے بچیں؟ کیا وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے، ذریعے سے. ایک تو یہ ہے کہ جو امریکہ کی ہم مذمت کر رہے ہیں وہ بالکل مذمت صحیح ہے اور ہونی بھی چاہیے اور جگہ جگہ ہونی چاہیے، مگر ساتھ ساتھ اسلام کے نام پر اور مسلمانوں کے نام پر چند مٹھی بھر لوگ جو ہیں پوری دنیا میں جو بدنام کر رہے ہیں، ان کی بھی مذمت ہونی چاہیے. اور ایسے لوگ جو اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، انہیں وہ قابل مذمت ہے. ان کی زوردار طریقے سے جتنی طاقت ہو سکتی ہے، چاہے تحریر سے، تقریر سے، جس بھی طریقے سے، ان کی مذمت ہونی چاہیے. انہیں آئسولیٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں نہیں ہے، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ جرات ہے، نہ ہمت ہے، نہ طاقت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ہمارے پاس کچھ ایسے سادھن ہیں جو ہم ایسے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مگر اگر ہم لکھنے میں، پڑھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، تقریر میں ایسے لوگوں کی مخالفت کر سکتے ہیں تو یہی ہمارے لیے جہاد ہوگا. اس لیے کہ ان کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نقصان تنویر صاحب، مگر میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے ابھی لوگوں نے بتایا ہے. جی بات پوری کر لیجیے. اب میری بات رہ گئی. جی بات پوری کر لیجیے. میں نے کہا ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ یہ ہیں کہ جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، وہ بھی قابل مذمت ہے. انہیں کی بھی سختی کے ساتھ مذمت ہونی چاہیے. اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو اسے قانون کی لڑائی لڑنی چاہیے. بالکل. تنویر صاحب آپ کے پاس آئیں گے. اسلاموفوبیا سے کیسے بچا جائے؟ وقت بہت کم ہے، 20 سیکنڈ. تنویر صاحب، جی کیسے بچا جائے اس سے؟ اسلاموفوبیا ہم اپنے ملک میں، یہ اسلاموفوبیا ہمارے ملک میں بھی تھوڑا سا اس کا بھی زور شروع ہو چکا ہے. تو نمبر 1 ہم اپنا رویہ بدلیں، اپنے رویے سے بتائیں کہ اسلام خطرہ نہیں ہے. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ اسلاموفوبیا کی بنیاد جو ہے وہ فکشنز ہیں، میتھس ہیں، غلط فہمیاں ہیں. تو ہم غیر مسلموں تک پہنچے اور غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. جی بالکل. بگ بلیٹن میں شامل ہونے کے لیے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ظاہر سی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع بیان کی چہار جانب سے مذمت ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی شبیہ کو سدھاریں اور دنیا کے سامنے بہترین شبیہ رکھنے کی کوشش کریں. بگ بلیٹن میں شامل ہونے کے لیے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آداب.